اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچانا چاہے تو اس وقت آپ کال کر سکتے ہیں، اور آج ایک روایت کے مطابق ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ اس عنوان سے بھی آپ تمام مومنین کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت عرض کریں گے۔ مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیرازی دامازلو سے جب یہ سوال کیا گیا، چونکہ ظاہر ہے کہ 4 ربیع الثانی کی تاریخ ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور چونکہ 4 روایات اور بھی حضرت کے ولادت کے عنوان سے ہے، اور 10 ہے اور 8 ہے، تو سوال کیا گیا کہ اس میں سے بہتر کیا ہے، چونکہ پھر ایام فاطمیہ بھی ہے 10 کو۔ تو سید المرجع نے فرمایا کہ جس طریقے سے مرحوم کاشف الغطاء وغیرہ علماء کی نظر میں 4 تاریخ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اس کے بعد اسی تاریخ کو انہوں نے صحیح مانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو تاریخ ہے وہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ مخدوم کونین حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کی شہادت یعنی ایام فاطمیہ میں ان کو شامل کیا جا سکے۔ تو بہرحال آج خوشی کی تاریخ ہے اور آپ کی حاضر خدمت ہے۔ اگر کال کرنا چاہے تو کال کیجئے اور اپنی آواز کو کربلا تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات امام حسن السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن سید الحسین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدات نساء العالمین، السلام علیکم مستشہدین معاک یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، السلام علیکم جدی کا بابی کا، السلام علیکم والا امی کا واقف، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس سیدی و مولائی ابن امیر المومنین و ابن سید الحسین، السلام علیکم شہید المظلوم، السلام علیکم سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم خالہ بنت الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم شہداء کربلا، السلام علیکم ابراہیم بن الحجاب، السلام علیکم حبیب بن مظاہر، السلام علیکم انواد ابو طالب، السلام علیکم صاحب عصر والزمان، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مولا امام حسین دن کو بخشنا، میرے عجب کو معاف کر دینا، اپنی معرفت مجھے عطا کرنا، اپنی معرفت کا خزانہ مجھے عطا کرنا میرے مولا، اور امام کا ظہور جلدی ہو جائے، اور امام کے ظہور میں آسانی فرما، سہل فرمانا۔ جب امام کا ظہور ہو تو مولا ہم ان کی جانثاروں میں نوکروں میں شامل ہو، جیسا مولا چاہے ایسے وہ ہمیں بنا دے، اور دل سکون عطا کریں، گناہوں کو بخش دیں، غلطیوں کو معاف کر دیں، پریشانیاں دور کر دیں، اور امام زمانہ ہماری حفاظت کرنا، گناہوں کو بخش دینا، اپنا کرم عطا کرنا میرے مولا، اور امام حسین کے زمرے میں شمار کرنا، امام حسین کے رونے والوں میں شمار کرنا، امام حسین کے عزاداروں میں شمار کرنا، امام حسین کے باب سے جنت میں داخل ہو میرے مولا، میرے گناہوں کو بخشنا، غلطیوں کو معاف کرنا، امام حسین کے ساتھ میں شکر فرمانا، میرے ماں باپ کی مغفرت کرنا، اللہم صلی اللہ وعلی محمد۔ شکریہ، سلامت رہے، اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علی حسین وعلی حسین وعلی اولاد حسین وعلی صحاب حسین صلی اللہ علیہ وسلم، حسین السلام علیکم ابو الفضل عباس، السلام علیکم بنی حاصل، السلام علیکم سکائے سکینہ، السلام علیکم باب النوائی، السلام علیکم امام زمانہ، السلام علیکم حجت اللہ، السلام علیکم بقیت اللہ، السلام علیکم منتقم کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے سید و سردار مولا حسین علیہ السلام، مولا عباس سلمدار، آپ کی بارگاہ ملکوتی میں
सलाम का नजराना पेश करती हूँ। मेरे मौला कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे मौला, मेरे आका, मेरे सैयद सरदार आले मोहम्मद के सदके, शहजादा अली अकबर के सदके, शहजादा अली कासिम के सदके, इमाम सज्जाद के सदके, मेरे मौला शहजादा अली अकबर के सदके जिनका वास्ता कभी रात नहीं करते, मौला हुसैन अबुल फजल अब्बास का वास्ता है आपकी बारगाह में पेश करती हूँ। मेरे मौला सैयद को सलामती अता करें, सैयद दे, जिंदगी दे, मौला तुलानी उम्र अता करे, उन्हें कल्बी ज़हनी सुकून अता फरमाए। मेरे मौला उनको शफ़ा अता करे। मेरे मौला, मेरे आका, मेरे गुनाहाने कबीरा सगीरा माफ़ करें। मेरे तमाम उमूर में मेरे मौला आसानी पैदा करे और जल्द से जल्द इनको पाया तकमील तक पहुँचा दे। मेरे वक्ती इमाम यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजीब फरमाए। जो लोग परेशान आलम की परेशानी दूर करे, जो तंग दस्त उनकी दिल दस्ती दूर करे, जो लोग अपनी बच्चियों के सिलसिले में परेशान है, मेरे मौला उनकी बच्चियों के नेक और बुलंद नसीब करे और गैब से सबब पैदा करे। मेरे मौला, जो अपने बच्चों के सिलसिले में परेशान है, उनके नेक और बुलंद नसीब करे। जो बेज़र है उन्हें ज़र अता करे, जो बेघर है उन्हें घर अता करे और हमारे वक्ती इमाम की ज़हूर में ताजील फरमाएं। मेरे मौला सैयद को शफा अता करे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल-मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अबू अल-फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम औलाद अल-हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्हाब अल-हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शुहदाए करबला। मौला आपको वास्ता बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के सदके में मौला मेरी दुआएं कबूल करें और मुझ पे नज़र करम करें और मेरी बहन की जो भी तकलीफ़ है वो ख़त्म करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और तमाम अहले ईमान जो जिस उन्वान से भी बहरहाल दुआ कर रहे हैं, मौला सब की जायज़ हाजात को बारगाह सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कबूल फरमाए और शरई हाजात को मौला मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या मौला फज़लिल्लाह व अस्सलामु अलैकुम या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। या मौला हमारे दिल की हाल कबूल फरमा। हे मौला हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा। हे मौला हमारे सारे फैमिली को खुश व आबाद रख। हे मौला हम बीमार करबला का वास्ता, मौला तुझे लेस्कर का वास्ता, अली अकबर का वास्ता, जो भी बीमारी है दूर फरमा। या मेरे अल्लाह मेरे अबू को, मेरी अम्मी को सेहत व सलामती दी। या मेरे मौला हर मुसलमान का खैर। या मौला हमारे जो भी दिल के हाल है मौला तू जानता है। मौला तुझे अली अकबर का वास्ता, अली अस्कर का वास्ता, सारे हमारे दिल के हाजात पूरी फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या औलाद हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या साहब हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या अली अकबर अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या शुहदा करबला व रहमतुल्लाह। जी आपकी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही, गुजारिश है कि दोबारा कॉल कीजिए। आवाज़ बिल्कुल आपकी तरफ से मुनक़ते हैं और बहरहाल कोशिश करें कि आवाज़ जहाँ तक हो सके
اعتبار سے آپ بہرحال تاکہ آواز کم از کم کلیئر رہے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ, مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم یا پاک پروردگار. السلام علیکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین. السلام علیکم یا شیر خدا. السلام علیکم شیر احسان علیہ السلام. السلام علیکم فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم خیر النساء. السلام علیکم یا مولا مصطفیٰ علیہ السلام. اللہ علیکم یا باب اللہ. علیکم یا باب اللہ. علیکم یا باب اللہ. السلام علی الحسین وعلی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا شہنشاہ کربلا. السلام علیکم یا مظلوم کربلا. السلام علیکم یا مولا حسین دو جہاں. یا میرے مولا حسین لاکھوں کروڑوں سلام آپ پر. میرے مظلوم کربلا آپ کو باب الحوائج کا کام کا واسطہ مولا کے لشکر میں مولا کے سپاہ سالار میں شمار کرے کہ امام زمانہ صاحب مولا اس وقت جو بھی جائز حاجات ہے اسے قبول فرماؤ. میرے مظلوم کربلا باب الحوائج کے صدقے میں مولا آپ کے در کی جب تک آپ نے دنیا میں سانس لکھی ہے. السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم. السلام علیکم یا سکائے سکینہ یا باب الحوائج. السلام علیکم یا شہنشاہ وفا. السلام علیکم شہنشاہ دو جہاں. السلام علیکم یا عبد صالح علیہ السلام. السلام علیکم سکینہ بنت علیہ السلام. یا باب الحوائج آپ سکینہ بی یا ایجاب زینب آپ کو امور غنی بی کا واسطہ. میرے مولا جل جل آپ کے در کے زیارت نصیب ہو. مولا عاشورہ 40 آپ کے در پہ ہو مولا. السلام علیکم یا مولا امام سجاد علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام محمد جعفر علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. السلام آپ پر مولا جلد سے جلد آپ کے پرنور چہرے کی زیارت نصیب ہو. السلام علیکم یا باب المراد یا موسیٰ کاظم علیہ السلام. السلام علیکم یا غریب الغربا شموس. السلام علیکم یا نسل نفوز. السلام علیکم یا غریب الدوس یا مولا امام رضا علیہ السلام. السلام علیکم شاہ خراسان امام رضا علیہ السلام. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. السلام علیکم مولا امام تقی علیہ السلام یا مولا امام جواد علیہ السلام. السلام علیکم مولا امام نقی علیہ السلام یا مولا امام ہادی علیہ السلام. السلام علیکم مولا امام حسن عسکری علیہ السلام. السلام علیکم صراط المستقیم. السلام علیکم سراج المبین. السلام علیکم صاحب الزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم شرک القرآن. السلام علیکم امام الجان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یہ وارث قرآن. السلام علیکم تذکیر قرآن. السلام علیکم نرجس گل جان و دل فاطمہ حسن عسکری علیہ السلام. السلام علیکم وسیم نقی علیہ السلام. السلام علیکم ہانی ابن عروہ علیہ السلام. السلام علیکم بہادر شاہدانی کربلا. یا لیتنی کنت معکم فافوز اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تمام تعریفیں بار اللہ پروردگار کو میرے معبود میرے خدا یکتا کی بار ہوئے میرے معبود مولا حسین کے سختی مولا عباس کے سختی السلام کو قبول فرمائے. مومن مومنات کی سب جائز حاجت ہے قبول فرمائے. مولا حسین مولا عباس اسلام کے زیارت نصیب ہو. میرے معبود اور مولا کو کسی بھی حاجت ہے اور قبول فرمائے اور مولا کو لشکر میں کرے امام کا جلد سے جلد ضرور ہو. مولا سلامت رکھو بھائی آپ کو عظیم کریے. شکریہ. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے اور اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ مولا کے حضور سلام پیش کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم فاطمۃ الزہرا. السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علی محمد پر وقت کے امام پر لاکھوں کروڑ درود لاکھوں کروڑ سلام. میرے مولا تیرا لاکھوں کروڑ شکر ادا کر دیجیے. تیری بارگاہ میں میری آواز پہنچ رہی ہے. میرے مولا ہے میرے آقا ہے میرے باب الحوائج. آپ کو واس دیتی ہوئی زینب کبریٰ کو آپ کو واس دیتی ہوئی سکینہ سلام اللہ علیہ آقا ہے میرے مولا اے میرے آقا میرا سلام اپنی بارگاہ میں قبول کر. ہم سب کو بیزن زیارت کربلا شاہ مدینہ نصیب کر. ہم سب کی آنکھیں سے ذریعے ختم کرنا ہے میرے مولا. ہم سب کو بیوی کی کنیزوں میں شامل کر دے. ہم سب کی پردے کی فرما میں ہر گناہ حرام کام سے دور رکھا میں دنیا اور آخرت میں کام ہے بیتا فرما میں دنیا اور آخرت بیوی کے راستے پہ چڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایسے نیک رشتے عطا فرما دے میری مولا جو پریشانی میں گرفتار ہے
ان سب کی مشکلات پریشانیوں کو حل فرما میرے مولا، ہر معتادی بیماری سے دور رکھ اے میرے مولا، ہم سب کو شکر اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، اے میرے آقا ہمارے دل رو تڑپ رہی آپ کی زیارت کو، ہم سب کو اپنے در کی زیارت نصیب کر، ہم اے میرے آقا اے میرے مولا سارے مظلومین کی مغفرت فرما، بابا کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب، سب کو حسن ابن علی کی شفاعت نصیب کر، اے باب الحوائج اے میرے آقا اے میرے مولا، ہم سب کو نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق دیا، ہم سب کو اچھے نئے کام کرنے کی توفیق دیا، ہمیں ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما، ہمیں جنت البقیع کو آباد دیکھنا نصیب کر دے مولا، بے اولادوں کو اولاد دے، بے رزق کو رزق دے، بے گھروں کو گھر دے مولا، تو سارے ملکوں کی، سارے پردیسیوں کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت میں میرے مولا، تو سارے حالاتوں سے واقف ہے میرے باب الحوائج ہے میرے آقا، ان واسطوں کو دیکھ تیری بارگاہ میں دے رہی ہوں میرے مولا، ہم سب کی دعائیں قبول کر، ہم سب کو اذن زیارت نصیب کر، فاطمہ الزہرا کا واسطہ ہے باب الحوائج آپ کو ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اللہم صلی اللہ محمد اللہم اجل ولیک الفرج لبیک یا امام مہدی علیہ السلام، اعتماد سے دعا، بہت شکریہ۔ سلامت رہے مولا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ مولا کے حضور سلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا مولا یا سیدی یا باب الحوائج، السلام علیکم یا سکر سکینہ، سلام اللہ علیہ یا رضا زنب، سلام اللہ علیہ یا باب حسین یا باب الحوائج یا کاشف الکربین وجہ الحسین، اکشف کرب بحق کیا کل حسین یا غازی یا علمدار اسلام یا مولا یا سیدی، آپ میرا جواز لگوا دیجئے مولا یا عباس یا باب الحوائج، تاکہ مالک میں زندگی آسان کرو، مایوسی ختم کرو، تندرستیاں عطا فرماؤ، اب ہر درد تکلیف سے نجات دو مولا، مجھے قبول کر لو اپنی غلامی میں مولا، میرے ہر رنج و غم ختم ہو جائے، ابھی کیا ابھی میری زندگی آسان ہو جائے، مجھے طبیعت میں جو بھی ناسازگی محسوس ہوتی ہو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے میرے مولا، مجھے ذہنی دلی نفسانی روحانی سکون پر قائم کرو، مطمئن کر دو، ہر طرح کی ہیپینس سے مجھے حفاظت دو میرے مولا، ہر طرح کی دہشت ختم کر دو، ڈر ختم کر دو، طبیعت ٹھیک کر دو میرے مولا، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی تسکن ارضک وتمتع فیہا سبیلا، یا مولا علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ، حضرت قاسم علیہ السلام کا واسطہ، مجھے نہیں پتا کیا معاملہ ہے، ایک طویل عرصہ ہو گیا میرے لیے بہترین رشتے کی طلبگار ہوں، میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتی ہوں، آپ اپنا غلام میرے تصور سے عبادت عطا فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین یا مہدی زہرا میری مدد کر الہی آمین۔ سلامت رہے آپ مولا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی شرعی حاجات ہے آپ کے مولا مقبول فرمائے، سلامت رہے مولا کے امان میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ مولا کے حضور سلام کیجیے۔ جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم یا سکائے سکینہ یا ابو الفضل العباس علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا غازی عباس علمدار کے حضور، کریم کربلا امام حسین علیہ السلام کے حضور، سب سے پہلی دعا اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار مولا حسین کے وسیلے سے دعا کر رہی ہوں، مولا باب الحوائج غازی عباس علمدار کے وسیلے سے دعا کر رہی ہوں، پروردگار تم ان دو پاک ہستیوں کا وسیلہ رد نہیں فرماتا، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، الہی آمین۔
اور جلد ہمارے امام کو بھیج دے، جلد بھیج دے، جلد بھیج دے۔ آج بھی جناب سیدہ کو انتظار ہے کہ کب میرا بیٹا مہدی آئے گا اور کب جناب محسن کے قاتلوں سے آ کے بدلہ لیں گے اور کب جنت البقیع کے اندھیرے دور ہوں گے۔ پروردگار جلد اپنی حجت کو بھیج دے اور آ کے وہ جلد آئیں اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کیا ہوا وعدہ وہ جلد پورا فرمائے اور جنت البقیع میں روزے بھی تعمیر ہوں، وہاں ایام عظام پرسا ہو اور میلاد کے دنوں میں وہاں مبارکبادی ہم پیش کریں۔ پروردگار جلد اپنی حجت کو بھیج دے، الہی آمین ثم آمین۔ اور مولا غازی عباس علمدار کے حضور دعا ہے میرے مولا آپ نظر کرم فرما دیجیے، جو ہماری حاجات ہیں معجزن پوری کر دیجیے، معجزن۔ عباس آپ کے حضور دعا کی تھی مولا، آپ نے ہی عطا فرمایا، آپ نے ہی جو عطا فرمایا میرے مولا، آپ کا بے حساب شکریہ میرے مولا، جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے مولا، اب بھی جو مانگ رہی ہوں وہ بھی عطا کر دیں مولا، معجزن ان کو اپنا گھر عطا کر دیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں۔ وہ کسی سے بھی اپنی پریشانی نہیں بتاتے، لیکن میرا یقین ہے اللہ کے بات آپ ہماری شہرت کے قریب ہے مولا، آپ سب جانتے ہیں، آپ دلوں کے حال سے واقف، آپ سب جانتے ہیں۔ جلد از جلد مولا مراد عطا کیجیے اور جو پریشانیاں معجزن دور کر دیں، اپنا گھر عطا کر دیں۔ غازی کے حرم کا صدقہ، مولا حسین کے حرم کا صدقہ، بین الحرمین کا صدقہ، بیت اللہ کا صدقہ، معجزن اپنا گھر عطا فرمائیں۔ اور یا ابا صلی المہدی علیہ السلام کا صدقہ میری بیٹی فاطمہ کو فرزند صالح عطا فرمائے، اور مولا میری امی جان کو، میرے ہسبینڈ کو، تہنیت کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور میں بھی بیمار ہوں مولا، معجزن میرے پہ بھی نظر کرم کر دیں، اور مولا جو دلی حاجات ہیں اور جو میرے اقربا کی پریشانیاں، معجزن اقربا کی بھی حاجات پوری ہوں اور ان کی پریشانیاں بھی دور کر دیں۔ اور جو ہمارے ہمسایوں میں مولا ایک بے اولاد فیملی ہے، معجزن ان کو بھی اولاد عطا فرمائے، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں مستقیم بھائی، معجزن ان کی بھی حاجات بدلائیے مولا، اور جلد ہمیں یہ جنت دکھا دیجیے، جلد جاگیر وفا دکھا دیں، جلد جاگیر علی اکبر دکھا دیں مولا۔ غازی عباس علمدار آپ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا مولا، جلد ہمیں بلائیں، جلد ہمیں بلائیں، ہمارا بھی نام لکھ لیں مولا، ہم بھی زوار کے لائیں، ہم بھی فخر کریں کہ غازی عباس علمدار کی اجازت سے ہم آئے ہیں، انہوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے ہمارے نام لکھے، انہوں نے ہمیں چنا، ہم زوار کے لائے مولا، معجزہ دکھا دیں مولا، شعبان میں بلا لیں ہمیں، ہم 4 شعبان کو وہاں پہ آ کے ہم دعائیں بھی مانگیں اور شکریہ ادا کریں، سلام بھی کریں اور آپ کو مبارکبادی بھی پیش کریں، آپ کے آقا حسین کی آمد کی، آپ کی آمد کی، مولا امام زمان علیہ السلام کی آمد کی، مولا علی اکبر، مولا قاسم، جناب سید سجاد، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی آمد کی ہم آپ کو مبارکباد پیش کریں مولا، جلد بلا لیں مولا، نظر کرم فرمائیے۔ اور میرے بھائی آپ خصوصی دعا کر دیں مولا کے حضور کہ مولا ہمیں معجزن ہماری ساری حاجات پوری ہوں، الہی آمین۔ سلامت رہے، اب مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ مولا کے حضور سلام پیش کیجیے، بسم اللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ السلام علیکم یا باب الحوائج یا ابو الفضل عباس یا قمر بن عاشر یا ساقیہ تاشیہ کربلا۔ السلام علیکم یا جمعیت الشہداء کربلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مولا حسین سرکار یا غازی سرکار، مولا ہمارے گھر پہ جتنی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں دور کیجیے مولا، ہم سب کو شفاء کاملہ واجلہ سے تو سلامتی تندرستی عطا فرمائے مولا، بالخصوص میری طبیعت ناساز ہے، مجھے شفاء کاملہ واجلہ سے تو سلامتی تندرستی عطا فرمائے مولا، میرے قرض غیب سے ادا کریں مولا، میری غیب سے مدد کیجیے مولا، ہمیں جلد از جلد کربلا مولا کی زیارت نصیب کیجیے، مجھے سب گھر والوں کے ساتھ کربلا مولا کی زیارت نصیب کیجیے مولا، امریکہ اور اسرائیل کو نست و نابود کیجیے، ایران سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا
صاحب العصر والزمان الرحمن 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 من کتاب فتنة الزمان سامنے کا شہید کا سامنے خلیفۃ سامنے کا مدعی امام والجان سامنے کو پھر دافع ظلم والدوام السلام علیکم امام زمانے حضرت اللہ تعالی فرج اللہ تعالی مخرج ثانی و آوان السلام علیکم ابائی کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیہ حسین والا علی ابن حسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین السلام علی ابن حسین السلام علیکم اصحاب الحسین اور میری امام کے حضور یہ ہاتھ پیر جوڑ کے یہ دعائیں کہ جو کربلا ایران شام وادی السلام اور مقدس مقامات اور تمام اہل بیت علیہ السلام کی روزہ مبارک اور وادی السلام کی زیارت کی متمنی ہوں، خواہش مند ہوں، ان کی تمام آرزوئیں خواہش پوری ہوں اور مسلمانوں کا جو ہے وہ سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا مقبول فرمائے، اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا گو ہے کہ جن کی جو شرعی حاجات ہیں مولا ان کی دعاؤں کو بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے کہ آج کے دن کو جو آج کی شب ہے، ایک روایت کے مطابق، بلکہ مضبوط روایت بھی یہی ہے کہ ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ تو اس عنوان سے جو ہے وہ میں عرض کروں کہ ایک طرف سے ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے والد گرامی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، اور خصوصی جو ہے اس عنوان سے علماء اور مومنین دعا فرمایا کرتے تھے، چونکہ جس عنوان سے امام کی ظاہر ہے کہ ایک شخصیت کے لیے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ساتھ ایک والد کی ایک خاص ان کے لیے خاص مقام رہتا ہے، تو جب بھی ہمارے علماء دعا کیا کرتے تھے سامرہ میں، تو زیادہ تر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کر امام سے اپنے حاجتوں واسطہ دے کر حاجت طلب کی جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک خاص موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے حاجات کو طلب کریں، اور سب مومنین اور مومنات کی طرف سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ مولا جن کی جو بھی مشکلات ہے اس پرآشوب دور میں، مولا سب کے مشکلات کو دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں مولا ان کو صحت یاب فرمائے، اور جو مومنین رزق کا مسئلہ ہے ان کا مولا ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے مولا ان کو فرزندان نیک و صالح عطا فرمائے انشاءاللہ، اور جو بچے اور بچیاں تعلیمی معاملات میں امتحان دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں یا انہوں نے آگے بڑھنا ہے مولا ان کی مدد فرمائے، اور اس کے علاوہ جن مومنین کی جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ مولا کے حضور سلام پیش کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، السلام علیکم یا ابوالفضل عباس الحسین، السلام علیکم امام زمانہ، السلام علیکم حجت اللہ، السلام علیکم برکت اللہ، السلام علیکم امام حسن عسکری علیہ السلام۔ میرے مولا میرے آقا میرے سے سردار امام حسن عسکری کی ولادت کے صدقے، ان کے پاک و پاکیزہ جسم مبارک کے صدقے، میرے مولا ان کے پاکیزہ دین کے صدقے میں آپ کی بارگاہ میں میرے مولا التماس کرتی ہوں، گزارش کرتی ہوں سید کو سلام کی عطا کریں، انہیں صحت دے، زندگی دے، قلبی ذہنی سکون عطا کریں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، مال میں برکت عطا فرمائے، میرے مولا میرے آقا میرے تمام امور میں آسانی پیدا کریں، اور تمام امور کو جلد سے جلد پایا تکمیل تک پہنچائیں، میرے مولا آل محمد کے صدقے میرے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کریں، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائیں، میرے مولا جو تنگ دست ان کی تنگ دستی دور کریں،
جو بیزار عطا کرے میرے مولا شیعان علی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے شیعان علی کی دشمن جس مقام پر ان کو نیست و نابود کرے میرے مولا میرے آقا تمام مومنین کو جو لوگ زیارت کے لیے بےتاب ان کو زیارت کا شرف عطا کرے میرے مولا جو حج عمرہ کی تمنا رکھتے ہیں میرے مولا غیب سے ان کے وسیلے بنائے میرے مولا جو لوگ اپنی بچیوں کے سلسلوں میں پریشان ہیں میرے مولا ہر ایک بچی کے نیک اور بلند نصیب کر اور ان کو اپنے اپنے گھروں میں مولا جلد سے جلد آباد کر میرے مولا جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرے بالخصوص جو لوگ پردیس میں سمیت نصیب کے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین ثم آمین یا رب العالمین سلامت رہ اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ اور تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے اس عظیم مقام پر اور دعا طلب کرتے ہیں کہ مولا جن کے حاجات ہیں مولا حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ اور میں مختصراً اتنا عرض کروں کہ ہمارے پاس جو شیعہ روایات ہے اور پورا جو لٹریچر ہے ہمارے پاس زیادہ تر لٹریچر ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے لیکن ایک بہت وسیع پیمانے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بھی خطبات کی شکل میں اور دیگر اقوال کی شکل میں یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے بہت بڑی تاریخ ہے اور لیکن یہاں ہے کہ تمام کے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہمارے پاس روایات موجود ہے حتیٰ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے لیکن اس میں سے جو ایک خاص طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی رہنمائی فرمائی ہے چاہے وہ بحث مہدویت ہو یا دیگر جو بھی فتنے تھے کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور اور فوراً شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ زمان غیبت صغرا کا دور بھی شروع ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے جس طریقے سے حضرت نے اپنے شیعوں کو بیدار کیا اور ان کی رہنمائی فرمائی یقین جانے کہ اگر باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کی اپنی جگہ پر لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام اگر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے خبردار نہ فرماتے تو یقیناً آج جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس کشمکش میں ہوتے کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے لیکن بہرحال حضرت نے اس عنوان سے اور دیگر عناوین سے رہنمائی فرمائی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی بسم اللہ آپ کی آواز کربلا میں ہے مولا کو سلام کیجیے السلام علیکم یا مولا حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا پروردگار جلدی مجھے میرے گھر والوں کو اور جو آپ کی زیارت کا طلبگار ہے اس کو جلد اپنے دربار پر حاضری کروا آمین آمین جس چیز کی جو تمنا ہے وہ پوری کر جو جس تکلیف سے گزر رہا ہے جس آزمائش سے گزر رہا ہے یا مولا حسین آپ کے وسیلے سے سب کی تمام مشکلیں آسان ہو آمین آمین جس کی یا پروردگار مولا حسین کے صدقے میں سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کی تکلیفوں کو دور فرما سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما میری مما کے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہے ان کو شفا عطا فرما میرے پاپا کے دانتوں میں تکلیف ہے ان کو شفا عطا فرما میرے بھائی کے ارزاق کو واسع فرما میرے بھائی کی جلد شادی نصیب فرما اور میرے تمام بھائی بہن جتنے بھی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما آمین آمین یا رب العالمین اور ہمیں جلد آپ کی زیارت نصیب فرما آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ اور مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس کے ساتھ جو بھی مومنین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے
اور جیسے میں نے عرض کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے شیعوں کو باخبر فرمایا اور آنے والے جو مشکلات تھے اور آنے والی جو فتنے فساد تھے ان سے باخبر فرمایا۔ حضرت کی اکثر زندگی یعنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بلکہ ابتدا سے جس طریقے سے ان کے آباء و اجداد کو عباسی حکمرانوں کی طرف سے خطرہ تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اور بہرحال کوشش یہ ہوتی تھی اس زمانے میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے کہ جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، اور اس حوالے سے انہوں نے معصومین علیہ السلام سے، چونکہ ہر دور میں یہ چیز معروف تھی کہ فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام ہوں گے، تو ان کی یہ کوشش، اور دوسری طرف سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہ حجت خدا کو مخفی رکھا، صرف خاصان ولایت کے علاوہ باقی کسی کو اس کا اندازہ نہیں تھا، کہ حتیٰ حضرت کی 5 سال تک لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ حضرت کی ولادت ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے، بلکہ ولادت سے بھی جب باخبر فرما رہے تھے تو کچھ جو خاصان اور خاص قسم کے لوگ تھے ان کو صرف یہ اطلاع دی گئی کہ جس نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جب حضرت کی شہادت ہوئی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، تو پھر وہاں پر جو ہے اس گروہ میں چونکہ کچھ خاندان اہل البیت علیہ السلام میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ خریدا گیا تھا، جس میں سے جعفر کذاب بھی موجود تھے، اور انہوں نے بنو عباس کا یہ ان کی پلاننگ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسا کر سکے کہ ہم ایک سیاسی اور جو ہمارا من پسند امام ہوگا، یہ امامت ہم جو ہے وہ خود سے انتخاب کریں۔ تو اس شخص کو آگے کیا گیا کہ حضرت کا جنازہ پڑھے، تو وہاں چونکہ ضرورت پڑی تو ہمارے وقت کے امام تشریف لائے اور کہا کہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھے گا، اور بعد میں حضرت نے جنازہ پڑھا، اور سب کے لیے بات جو ہے بالکل عیاں ہو گئی، اور حجت بھی تمام ہو گئی کہ جو امام ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد زمانہ غیبت صغریٰ شروع ہوا، اور یہ زمانہ چونکہ بہت سارے ایسے اصحاب تھے کہ جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو درک بھی کر لیا تھا۔ اس میں سے ایک علی ابن مہزیار جو بڑے مشہور اور کافی واقعات جو ہے وابستہ ہے، اور حتیٰ اس دور میں چونکہ جو اصحاب تھے اس دور میں ایک خاص قسم کی ایک نومیدی کا ماحول پیدا ہو چکا تھا، لیکن بعد میں جو ہے یہ جو خاص لوگ تھے جن کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے باخبر فرمایا تھا، یہ لوگ بار بار اور ہمیشہ جن علاقوں میں یہ لوگ موجود تھے وہاں پر جو ہے لوگوں کو باخبر فرمایا کرتے تھے کہ وقت کے امام جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے، اور انشاءاللہ ایک دن جو ہے وہ ضرور ظاہر ہوں گے۔ تو بہرحال یہ خاص قسم کے تعلیمات اور اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر جو اس زمانے میں چونکہ صوفیزم جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس طریق سے آ کر مذہب اہل البیت پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے حتیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی خبردار فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جو فلاسفہ اور تصوف اور فلاسفہ، اس حوالے سے بھی حضرت نے جو ہے وہ باخبر فرمایا، آگاہ فرمایا، اور دیگر بہت سارے اعتقادات اور اس عنوان سے روایات جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی طولانی ایک بحث ہے جس کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک عنوان سے ہے، اور دوسرے عنوان سے میں عرض کروں کہ آنے والے جو دن ہمارے پاس ہے وہ ایام فاطمیہ ہے، اور ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہماری ہمیشہ مراجع کرام نے ہمیشہ اس حوالے سے فتاوے صادر کیے ہیں، اور حتیٰ
باخبر فرمایا ہے منبروں سے اور مکتوبات کے ذریعے سے کہ اس حوالے سے بھی نہایت ہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ایام فاطمیہ کو ہم پوری دنیا میں وسعت دے سکیں۔ چونکہ ایام فاطمیہ وہ دن ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کو جو ہے وہ واضح کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ایام فاطمیہ سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین و سید الرسول، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غازی عباسی، السلام علیکم یا سقائے سکین رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم عجل ولی کا فرج، اللہم عجل ولی کا فرج۔ مولا ہم مبارکباد قبول کیجیے، مولا ہمارے ساری مشکلات آسان کیجیے، ہمیں بلائے مولا، ہمیں توفیق دے، ہماری مشکلات آسان کیجیے، ہماری بیمار کو شفا کیجیے، ہمیں کو مغفرت نصیب فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں نیک عمل کو توفیق دے، ہماری زندگی میں نیک عمل دے، ہم نیک عمل کر سکیں، ہم کے پاس آ جائیں، ہم ہر ایک زیارت پہ جائیں، ہم نارمل سارے مومنین کا ساری مشکلات آسان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ بھائی سب کو بہت سارے زندگی میں خوشیاں دے۔ الہی آمین۔ شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام کیجیے۔ مولا کی بارگاہ میں سلام۔ ہلو جی بسم اللہ فرمائے، مولا کے حضور سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم باب الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم امام زمانہ حجر اللہ تعالیٰ فرجل۔ خداوند آل محمد کے صدقے سے مولا السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمانا، مولا ہمارے رزق میں روزی میں برکت نازل فرما، خداوند آل محمد کے صدقے سے جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا عطا فرما، یا اللہ علم کی دولت سے آل محمد کے صدقے سے سلامت رہے آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وقت بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے اور میں تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہوئے آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم عجل لولیک الفرج۔